جی ناظرین، اس وقت موجود ہوں میں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈی جی کے ڈی اے نوید انور صاحب. نوید انور صاحب سے بات چیت کرتے ہیں. ترقیاتی کام جو ہیں وہ جاری ہیں اور سندھ گورنمنٹ کے شانہ بشانہ ادارہ ترقیات کراچی بھی اس میں شانہ بشانہ ہے. نوید صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. نوید بھائی، آج جو ہے وہ دو آپ نے جو ہے وہ افتتاح کیے ہیں. کلاشے میں ناز روڈ ناگن چورنگی سے استرکاری کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ اسکیم 33 میں جنا ایونیو میں سادی ٹاؤن میں آپ نے ایک زیر تکمیل روڈ جو ہے اس کا افتتاح کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا لیزون جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ میں اور کے ڈی اے کے مابین جو ہے وہ موجود ہے. جی بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اچھا، یہ بتا چلوں کہ کے ڈی اے کے پاس جو بھی اسکیمز ہیں یا جو کے ڈی اے کے معاملات ہیں، مجھے ابھی تقریباً 1 مہینہ ہو گیا. تو اس میں سی ایم صاحب مقبول باقر صاحب بھی اور وزیر بلدیات مبین جبانی صاحب، ان کا بھرپور مجھے سپورٹ اور تعاون جو ہے حاصل رہا ہے، اور اسی سپورٹ اور تعاون کی وجہ سے یہ منصوبے جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے. اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، خاص طور پہ سادی گارڈن کا میں ضرور ذکر کروں گا کہ جنا ایونیو سے جو ہمارا روڈ مین روڈ اندر سادی گارڈن کی طرف جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی گزشتہ چند سالوں پہلے جو ہے جب وہ تھڈو ڈیم ٹوٹا تو وہاں سیلاب آیا اور پورا سادی گارڈن جو ہے اور یہ سادی ٹاؤن کا علاقہ جو ہے وہ ڈوب گیا. تو اس روڈ کو جو ہم نے تعمیر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک برساتی نالہ جا رہا ہے. اس برساتی نالے کی بھی صفائی ہم نے کی ہے، اس کو اور مزید جو بہتری ہو سکتی تھی اس کو بہتری کی ہے. تو اس سے جو بھی اب یہ برساتی ریلا آئے گا سپر ہائی وے کی طرف سے، وہ سارا اس برساتی نالے کے ذریعے جو ہے وہ ٹرین ہوگا. اسی طرح یہ جو ہم نے تقریباً 2.25 کلومیٹر کی نئی روڈ تعمیر کی ہے، اس میں بھی ہم نے نیچے جو ہے وہ برساتی نالے کی نکاسی کا جو ہے سسٹم دیا، اور یہ اسی برساتی نالے سے اس کو ہم نے کنیکٹ کیا. تو اس سے اس روڈ کی جو لائف ہے وہ بھی لانگ لاسٹنگ ہوگی، اور برسات کا پانی اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوگا. اب جنا ایونیو سے جو لوگ سادی گارڈن یا سادی ٹاؤن کی طرف جائیں گے، ایک تو ان کو متبادل روٹ مل گیا ہے، پھر اس کے اطراف میں جو سوسائٹیز ہیں تعدیبات ہیں ان کی زمین کی قیمت میں اضافہ ہوگا، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ان کو ہی پہنچے گا. اور دوسرا، آپ کے چینل کے توسط سے میں بتاتے چلوں کہ سی ایم صاحب اور وزیر بلدیات صاحب کی خواہش ہے کہ شارع فیصل جو ہماری شہر کی ایک بڑی شاہراہوں میں سے ایک ہے، اس کو خوبصورت بنایا جائے. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم ایئرپورٹ سے باہر کی طرف آتے ہیں، خاص طور پہ فلک نائز کا جو موڑ ہے وہ انتہائی بدنما، وہاں کارپینٹر کی اور یہ ہوٹلز وغیرہ کی دکانیں کھلی ہیں. تو دوسرے شہروں سے بھی اور دوسرے ملکوں سے بھی جو شہری آتے ہیں تو ہمارے شہر کا ایک بڑا ناگوار تاثر جو ہے وہ لیتے ہیں. تو ہم نے ان کی ہدایت کے اوپر ایک تو یہ وال بنائی ہے، اور کچھ لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو وال ہوگی وہ شہر کی خوبصورتی میں اور خاص طور پہ ایئرپورٹ کے اطراف کا جو علاقہ ہے اس کی خوبصورتی میں یہ اضافہ کرے گی. اور جیسے کہ آپ نے مختلف چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ سندھ کی جو تاریخی ہسٹوریکل مونومنٹ ہیں وہ اس کے اوپر اس کی پکچرز جو ہے وہ لگائی جائیں گی. اب اس جو اصل مسئلہ ہے وہ اس دیوار کے پیچھے جو سروس روڈ ہے، اچھا اعتراض بھی دکانداروں اور کاروباری حضرات کی طرف سے جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوگا. دیکھیں، میں صرف یہی کہنا چاہوں گا، اگر وہ سروس روڈ کو کلیئر رکھیں گے تو یقیناً ان کا کاروبار جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا. اور جہاں جہاں گلیاں آ رہی ہیں وہ دیوار ایسا نہیں ہے کہ وہ جہاں جہاں گلیاں ہیں یا پوائنٹس ہیں وہاں ہم نے ایگزٹ پوائنٹ دیے ہوئے ہیں گاڑیوں کے لیے اور لوگوں کے آنے جانے کے لیے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ جتنا حصہ اس کے پاس دکان کے اندر ہے، دکان کے بعد سڑک پہ بھی اس کو سامان رکھنے کی اجازت دے دی جائے، تو یقیناً جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اگر وہاں پہ کوئی اس قسم کی پرابلم آ رہی ہے تو اس کے ذمہ دار خود وہ کاروباری حضرات ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اہل محلہ کو شکایت نہ ہو یا کاروباری حضرات کو جو ہے وہ شکایت نہ ہو، تو وہ اس سروس روڈ کو کلیئر رکھیں. اور یہ سروس روڈ جو ہے یہ یقیناً ڈی ایم سی اور کے ایم سی جو اس کی مینٹیننس وغیرہ ہے، معاملات ہیں، وہ اس کو دیکھیں گے. لیکن کے ڈی اے کو جو کام دیا گیا ہے وہ مین جو شارع فیصل ہے اس میں، اور یہ 18 کلومیٹر کا جو پورا ایئرپورٹ سے لے کے جو میٹروپول تک ہے، مگر ابھی پہلے فیز میں ہم جو ہے وہ ایئرپورٹ سے لے کے اور ڈگ روڈ تک جو 4 کلومیٹر کا جو بنتا ہے اس کی بیوٹیفیکیشن کا کام کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ شہر کا جو ہے وہ اچھا تاثر جائے. خاص طور پہ جو یہ پیڈسٹل برج کے اوپر جو ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کا بھی ہم ایک سائز ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، تاکہ تمام جتنے بھی پیٹرول برج ہیں اس میں ایک سائز کے سائن بورڈ جو ہیں وہ لگیں. سائنیج بھی لگائیں گے، فٹ پاتھ بھی ہم مینٹین کریں گے. اور جو اس 4 کلومیٹر کے ٹکڑے میں جو بس اسٹاپ پڑیں گے اس بس اسٹاپ کو بھی ہم بہتر کریں گے. وہاں ہم عوام کی سہولت کے لیے بینچز وغیرہ بھی لگائیں گے، لائٹنگ کا بھی انتظام کریں گے. تو
تو یقیناً یہ شہر کے لوگوں کے لیے ہی ہو رہا ہے، شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ جیسے کے ڈی اے کی دوسری اسکیمز ہیں، اگر میں یہاں پہ بات کروں اسکیم 41 کی، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقیاتی کام جو ہیں بہت زیادہ سلو ہیں، تو کیا آپ کی نظر اس طرف بھی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ میں بتا چلوں کہ وہ بات آپ کی صحیح ہے، اور اس سلسلے میں ایک تو ہم اسکیم 46 کا آپ نے سنا ہوگا، وہ لا رہے ہیں، وہ سیکٹری ایل یو صاحب کی ٹیبل پہ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو کہ اسپیڈی کام کرائیں، اور سی ایم صاحب کی بھی خواہش ہے کہ وہ اپنے ٹرن میں اس اسکیم کو جو ہے وہ لانچ کریں، تو اس پہ محنت ہو رہی ہے۔ اگر یہ اسکیم آتی ہے تو یقیناً شہریوں کو سستی رہائش ملے گی، اور وافر مقدار میں جو ہے پلاٹ ہم اس میں لے کر آئیں گے۔ اور یہ بھی بتا چلوں کہ اس میں جو ہم پلان کر رہے ہیں وہ 120 گز، 240 گز اور 400 گز کے پلاٹ ہم جو ہے وہ لے کر آئیں گے، اور میں نے ڈائریکٹر پلاننگ کو یہ کہا ہے کہ اس میں ایمینٹیز جو ہیں، یعنی کہ نسبتاً دوسری اسکیموں کے مقابلے میں ہماری کوشش ہے کہ یہاں پہ پارک، اسکول اور ہاسپٹلز، نرسری کے جو پلاٹ ہیں وہ زیادہ ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ صحیح معنوں میں ان ایمینٹیز کا جو ہے فائدہ اٹھائے۔ آپ آ جائیے سرجانی ٹاؤن کی طرف۔ میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں، کے ڈی اے جو بھی ڈیولپمنٹ کرتی ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے کرتی ہے، کیونکہ ہمارا اپنا سورس آف انکم اتنا نہیں ہے، وہ تو ہم سیلری کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ کی گرانٹ کے جو ہیں وہ محتاج ہیں۔ تو جو اے ڈی پی کی اسکیمیں آتی ہیں، اب لازمت پورا اتنا بڑا کراچی ہے، اگر ہمیں 50، 60، 70 اسکیمیں ہر سال ملتی ہیں تو لازمت اس میں سجانی کی 1 یا 2 اسکیمیں ہوتی ہیں، اس میں مختلف، میں نے بتایا نا، پوری کراچی کی اسکیمیں ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ پورے سجانی کو ہم، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اے ڈی پی اسکیم کے اندر جو بھی ہو میکسیمم ہم سجانی ٹاؤن کو جو بھی پروجیکٹ وغیرہ ہیں وہ لے کر آئیں۔ تو سجانی پہ توجہ ہے۔ سجانی کا میرے خیال سے ڈیولپمنٹ سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ انکروچمنٹ کا ہے، تو انکروچمنٹ کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ آج بھی میں نے جو ڈائریکٹر اسٹیٹ انفورسمنٹ کے ساتھ میٹنگ کی ہے، میں عنقریب ڈی آئی جی ویسٹ جو ہے وہ عاصم قائم خانی صاحب سے ملوں گا، انہوں نے بھی مجھے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ تو مختلف سمتوں میں کام ہو رہا ہے، پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سجانی کے اندر ہی ہم کوئی جو رجسٹرار آفس وغیرہ ہے اس کے لیے کوئی جگہ مہیا کر دیں۔ تو کام تو سجانی کے لیے ہو رہا ہے، لیکن اس کے نتائج آنے میں یقیناً ٹائم لگے گا۔ بھائی، آخری سوال میرا یہ آپ سے کہ جب سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ایک اچھا جو ہے اشتراک جاری ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ جو امپلائیز ہیں ان کی سیلری کے ایشوز بھی آتے ہیں، کے ڈی اے کے اپنے بھی بہت ساری واجب الادا رقم ہے جو کہ دوسرے اداروں پہ ہے، جیسے میں یہاں پہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا نام لوں، تو کیا کردار آپ ادا کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اور جو ہمارے وزیر بلدیات صاحب ہیں کیا وہ اس سلسلے میں کوئی سنجیدہ اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں، وزیر بلدیات صاحب نے ہی اس ایشو کو اٹھایا تھا سی ایم صاحب کے پاس، تو سی ایم صاحب کی جو ہے وہ ڈائریکٹیوز آ گئی ہیں، وہ تمام اداروں کو پابند کر رہے ہیں کہ وہ کے ڈی اے کے جو بقائے جاتے ہیں وہ ادا کریں، اور آج ہی میں اس سلسلے میں ایک سمری میں نے جو ہے وہ روانہ کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مثبت جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ نوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔ کہنے کی بات یہی ہے کہ ماضی میں جو بھی کچھ ہوتا رہا ہو، لیکن آج جو ہے وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سندھ گورنمنٹ میں ایک اچھا جو ہے وہ تعاون جو ہے وہ جاری ہے، نزدیکیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور گیپ جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ نزدیکیوں سے، کراچی کے حوالے سے، کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔